آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بتلایا تھا کہ 2 قبیلے تھے بڑے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ جو سا قبیلہ، اور معاہدے میں یہ بات ریٹن ایگریمنٹ میں، تو جو قبیلہ جس کے ساتھ الحاق کرنا چاہے کر لے۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ الحاق کیا، بنو بکر نے قریشیوں کے ساتھ الحاق کیا۔ اس وادی اعظم کے جنگ اور سریہ کے بعد، ابو قتادہ کی اس ساری مہم جوئی کے بعد جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا کہ ایک رات اچانک، یہی فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا یہ واقعہ، ایک رات اچانک بنو بکر نے جو قریشیوں کے حلیف تھے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، رات کے پچھلے پہر کے اوپر بطیر نامی وادی کے اندر۔ اور بعض قریشیوں نے ان کو کہا، رسول اللہ کو پتہ چل گیا تو صلح حدیبیہ کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے حلیف ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ صلح حدیبیہ جنگ بندی کا معاہدہ آپ کے سامنے، ساری اس کی تفصیلات میں نے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ تو آپ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کون سا مکہ میں پھر رہے ہیں، ان کو کیسے خبر ہونی ہے؟ اب موقع آ گیا ہے، بنو خزاعہ نے ہمارے ساتھ ایسی غداری کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے نا، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اچھی طرح اب موقع آ گیا، اب جنگ چھڑ گئی ہے نا، اب لشکر کشی ہو گئی، اب ہمارے کسی ساتھی نے اگر غلطی کر لیا تو اب ان کو عبرت ناک سزا دو، اور یہی موقع ہے۔ حتیٰ کہ بنو خزاعہ بیچارے گھبراتے اور ڈرتے ہوئے خانہ کعبہ اور حرم کی حدود میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے، اے بنو بکر، اب تو ہم حرم کی، اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اب تو اپنی تلواروں کو ہمارے سے روک لو۔ تو بنو بکر کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا، یہ جملے بھی تاریخ میں ملتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں چوری سے نہیں رکتے تو آج قتل سے بھی نہیں رکیں گے، اور 20 کے قریب افراد بنو خزاعہ کے قتل کر دیے۔ اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اسی سے اگلے دن ایک خدائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا، اور اس کو رسول اللہ کی طرف یہ پیغام بنا کے بھیجا گیا کہ ہم بنو خزاعہ نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا تھا، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارے اوپر قریشیوں نے حملہ کیا، جنگ بندی کے معاہدے کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، جنگ بندی کا کوئی معاہدہ کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ جس وقت وہ امر خدائی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان کے اوپر نمودار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادل کے ٹکڑے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور امر خدائی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس نے اس وقت بڑے مارکۃ الارا شعر کہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے عہد و پیمان کی یاد دلانے آیا ہوں۔ ہمیں اس طرح قتل کیا گیا کہ ہم سجدے اور رکوع میں تھے، گویا یہ کہہ رہے تھے ہم مسلمان تھے، سجدے اور رکوع کی حالت میں حرم کے اندر ہمارے خون کو بہایا گیا، حرم کی حرمتوں کو پامال کر دیا گیا۔ ہم آپ کے حلیف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے لشکروں کو اور قافلوں کو روانہ کیجئے۔ رسول اللہ بادل کو دیکھ رہے ہیں اور کہا، اللہ کی قسم یہ بادل بھی ان کی سفارش کے لیے آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، ظاہر ہے اسی دوران قریشیوں کو بھی اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ یہ ہم سے بڑی تریحی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے انہوں نے کہا کیا کیا جائے۔ اس وقت رات کو تو جذباتی ہو کہ شبہون مار کے قتل کر دیا، اور اس وقت صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر، سب نے اس قتل و غارت میں حصہ لیا۔ اب صبح پشیمان ہیں اور وہاں پہ وہ پہنچ چکے ہیں، اور ابو سفیان کو یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ یہ وہاں پہ جا کے رسول اللہ کی مدد کے لیے پکار چکا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا، اللہ کی قسم یہ مدینہ سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں مدینہ سے نہیں آ رہا، اور ابو سفیان نے کہا اگر ان کے چارے کے اندر گٹلی کھجور کی کھا کے جو مینگنی اونٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ ملی تو یہ یقیناً مدینہ سے آ رہے، اور وہ مل گئی۔ تو ابو سفیان کو یہ ضرور پتہ چل گیا کہ رسول اللہ تک یہ ساری کی ساری بات پہنچ گئی۔ اور ویسے آپ کو ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے معجزے کے حوالے سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے رونما ہونے سے 3 دن قبل امی عائشہ کہتی ہیں میرے پاس آئے تھے، اس واقعے کے 3 دن قبل، اور ماں عائشہ کو کہا تھا سامان باندھو، پیکنگ کرو، ایک عظیم الشان سفر پیش آنے والا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن پہلے ہی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا تھا کہ ایک عظیم الشان سفر درپیش ہے۔ اسی اثناء میں ابو سفیان دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ میں آیا، اور ان کو سیدھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، انہوں نے جواب دیا، حضرت عمر کے گھر گئے، یہ تاریخ میں یہ واقعات ان کے جوابات بھی ملتے ہیں۔ حضرت عمر کا مشہور جواب ہے جو 2 انداز میں لکھا گیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا عمر آج تو سفارش کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے ہو گئی یا غلطی، ہم اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، میری سفارش کیجئے۔ کہا تیری سفارش کروں؟ اللہ کی قسم اگر تیرے خلاف چونٹیاں بھی لڑتی ہوں نا تو میں ان چونٹیوں کے لشکر میں شامل ہوں گا، میں عمر ان چونٹیوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہ بھی بعض جگہ الفاظ ملتے ہیں اگر میرے ساتھ صرف چونٹیاں ہی کیوں نہ ہوں تو میں عمر اکیلا تم سے ٹکرا جاؤں گا، میرے سے سفارش کرواتے کبھی تمہاری سفارش نہ کروں گا۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت علی کے پاس بھی ابو سفیان گئے اور کہنے لگے میری تو آپ کی بڑی قریبی رشتہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت علی نے کچھ سوچ بچار کی اور کہا سفارش کی ہمت نہیں ہے، میں آپ کو حال بتاتا ہوں، آپ مسجد النبی میں جا کے اعلان کیجئے کہ میں امان دینے آیا ہوں، جنگ بندی کرنے آیا ہوں، شاید آپ کو یہ اعلان فائدہ دے دے۔ اس طرح کا انہوں نے مشورہ دیا تو حضرت فاطمہ کو کہنے لگے یہ بیٹا حسن جو ہے اسی سے اعلان کروا دو کہ ابو سفیان اور قریشیوں کو یہ حسن امان دیتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا میرا بیٹا رسول اللہ کی موجودگی میں امان نہیں دے گا۔ حضرت حسن ابھی چھوٹے سے بچے تھے، ان کے بارے میں بھی ابو سفیان کو ادراک تھا اور شعور تھا کہ یہ حسن بھی اگر کہہ دے گا امان ہے تو قریشیوں کو امان مل جائے گی۔ لیکن یہاں سے بھی مشورہ نہ ملا تو وہ اپنی بیٹی کے پاس سیدہ ام حبیبہ کے پاس گئے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، یہ رسول اللہ سے سفارش میری کر دیں گی تو رسول اللہ میری بات سن لیں گے۔ یہ وہ معروف واقعہ ہے کہ ابو سفیان مدینہ آئے، لوگ پوچھتے ہیں جی یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہاں پہ پیش آیا جس وقت وہ صلح حدیبیہ کی تجدید کرنا چاہتے تھے اور اس صلح کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اس اثناء میں جب مدینہ منورہ آئے سارے صحابہ سے مایوس ہو گئے تو اپنی بیٹی کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، بیٹی نے باپ کا استقبال کیا، آگے بڑھ کر باپ کو کہا آئیے تشریف لائیے، تو وہ بے احتیاطی سے رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے فوراً باپ کو روک دیا، رک جائیے، چادر اٹھا لی، اے بیٹی تیرا باپ اتنے دور سفر سے آیا، تو اس جگہ پہ نہیں بٹھاتی، یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے، اے میرے باپ آپ میرے باپ ہیں لیکن میں آپ کو ان کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، یہ دوسری جگہ موجود ہے، یہاں بیٹھ جائیے، آپ مشرک ہیں اور آپ نجس ہیں اور یہ ایک رسول اور پیغمبر کا بستر ہے، میں آپ کو اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی، اور چادر کو کھینچ لیا۔ ابو سفیان کے دل کے اوپر عجیب ہیبت اور عجیب بات طاری ہوئی کہ سگی بیٹی رسول اللہ کی حمایت کر رہی ہے اور میں اس سے سفارش کروانے آ رہا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی، آج میری دال گلنے والی نہیں ہے، آج جو ہم نے کر دیا یہ بس اب یہ معاملہ جو ہے یہ اب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن کے اندر جا چکا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے پھر حضرت علی ہی کے مشورے کے اوپر عمل کیا اور مسجد النبی میں داخل ہوئے اور اعلان کیا، تقریر کی، لیکن کوئی صحابی متوجہ نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ خدائی سے وعدہ ہو چکا تھا کہ میں تیری مدد کے لیے آؤں گا، تو رسول اللہ نے منادی کرا دی کہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔ پہلے چھپایا، پہلے 3 دن چھپاتے رہے کہ سفر کس طرف کا، پھر اعلان عام کر دیا جس نے جانا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ 10,000 سے زائد، 10,000، یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ کے اندر اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہوا، 10,000 سے زائد صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مدینہ کی طرف امڑ آئے 10,000 کا عظیم الشان لشکر. اور اگر آپ ان 10,000 قدوسیوں کے لشکر کو ذہن میں رکھیں تو تورات، انجیل جو قرآن پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی مثال تورات اور انجیل میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آج بھی تورات میں تحریف کر دینے کے باوجود باب استثناء کے اندر یہ پیشین گوئی موجود ہے. کتنی تحریف ہو گئی ہے. وہ جو پیغمبر آئے گا آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ پیشین گوئی موجود ہے. وہ سینہ سے طلوع ہوگا اور اس کے ہمراہ 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہوگا اور اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی، یعنی روشن اور چمکدار قرآن، اور یہ روشن شریعت ہوگی اور وہ فاران کے پہاڑوں سے طلوع ہوگا. کتنی تحریفات ہو گئی. آج بھی یہ پیشین گوئی آخری نبی کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود ہے.